ایک شخص تھے میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے وہ مرید تھے، اور ان کی بارگاہ سے ان کو حکم تھا کہ تم جہاں بھی رہو وہاں کے علماء سے، اللہ والوں سے اپنے روابط رکھنے ہیں اور دین کو سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ وہ سرکاری ملازم کے امپلائی تھے، بریلی شریف کے اندر ان کا ٹرانسفر ہو گیا۔ پیر و مرشد کے کہنے کے مطابق، میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشاد کے مطابق وہ وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دیتے۔ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ۔ آپ فرماتے ایک مرتبہ میں وہاں حاضر ہوا تو امام اہل سنت اشا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی بارگاہ میں دو انگریز آئے ہوئے تھے، اور وہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان انگریزوں کو بھی، کیونکہ یہاں مسلمان تھے اور وہ باہر سے آئے ہوئے تھے، وہ انگریز مسلمانوں کے بارے میں بڑا غور و خوض کرتے رہتے تھے، تتبع کرتے رہتے تھے، ریسرچ کرتے رہتے تھے۔ وہ انگریز آ کر آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے آپ کے نبی کا ایک ارشاد سنا ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء۔ یہ ہر عالم کی یہ حیثیت حاصل نہیں ہوتی، یہ خاص بعض لوگوں کو مراتب دیے جاتے ہیں۔ جیسے ہر ولی صاحب کشف نہیں ہوتا، ہر ولی صاحب کرامت نہیں ہوتا، ایسے ہی ہر عالم اس مرتبے پر فائز نہیں ہوتا، لیکن علماء میں سے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن مراتب پر فائز کیے جاتے ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے، کیونکہ آپ کا دور دور تک اس دور میں شہرت تھا جس دور میں میڈیا کا نام و نشان بھی نہیں تھا، جس دور میں یہ جدید ترقی اتنی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کے نبی کا یہ ارشاد ہے، اور آپ ایسے عالم ہیں کہ آپ کا بہت دور دور تک چرچا ہے، لوگ آپ کے ارشاد کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، جو بات آپ فرما دیتے ہیں وہ حرف اخیر مان لی جاتی ہے، آپ اس درجے کے عالم ہیں۔ اب ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایسے انبیاء گزرے ہیں جنہوں نے جو بولیاں سمجھ لیتے تھے جانوروں کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولیوں کا بھی علم تھا۔ آپ بہت بڑے عالم ہیں۔ دو پرندے اڑتے ہوئے آ رہے تھے، کہنے لگے کہ جو دو پرندے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ بتائیں یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے عاجزی کی، آپ نے فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں سے لگنے والی خاک کا بھی ایک ادنا سا غلام ہوں، میری اس بارگاہ میں کیا حیثیت ہے؟ لیکن وہ انگریز بڑے شاطر تھے، وہ ضد پہ اڑ گئے اور کہنے لگے نہیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کا دین سچا ہے، آپ مسلم ہیں، اس امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء، اور آپ بہت شعرا رکھتے ہیں اس امت کے اندر بحیثیت عالم ہونے کے، آپ کے مریدین ہیں، آپ کا چرچے ہیں، آپ کے تذکرے ہیں، لوگ آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، آپ کے ارشادات کے آگے سر جھکا دیتے ہیں، آپ کو کر کے دکھانا ہوگا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا کہ یہ آج مجھ سے میری حقیقت سے پردہ اٹھا کے چھوڑیں گے، آپ مخصوص کیفیت میں آئے، فرمایا سنو یہ دونوں پرندے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یہ جو اگلا پرندہ ہے یہ پچھلے سے کہہ رہا ہے جلدی کرو جلدی کرو، اندھیرا پڑنے والا ہے، اندھیرا ہو جائے گا، ہمیں پہنچنا ہے، اور پچھلا پرندہ اگلے سے کہہ رہا ہے کہ پچھلی وادی میں جب ہم اترے تھے تو جب میں بیٹھا میرے بائیں پاؤں کے اندر کانٹا چبھ گیا تھا، اس کانٹے کی تکلیف کی وجہ سے اب مجھ سے تیزی سے اڑا نہیں جا رہا۔ وہ تھے بڑے شاطر انگریزوں سے، ان کے پاس بندوق تھی، انہوں نے فوراً بندوق سیدھی کی، فائر مارا پچھلے والے کو، پچھلا فوراً پرندہ زمین پر گرا، پھڑ پھڑانے لگا، دونوں دوڑتے ہوئے گئے، جب اس پرندے کو پکڑ کر اٹھایا، پکڑ کر اس کا بایاں پاؤں چیک کیا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا تھا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مانتے نہیں تھے، وہ انگریز تھے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف شہرت مانتے تھے، کیونکہ آپ کی شہرت اس دور میں دور دور تک تھی، بہت دور دور سے آپ کے پاس لوگوں کے سوالات آتے تھے۔ امام اہل سنت کا قرآن و حدیث پر عبور اس کا انہیں علم تھا کہ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا پیشوا ہے، مقتدا ہے، لوگ اس کی بارگاہ میں علماء تک آتے ہیں، بڑے بڑے جید علماء آتے ہیں اور اس سے آ کر رجوع کرتے ہیں مسائل میں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ایسا مقام رکھتے ہیں۔ وہ دونوں انگریز جو اپنے مذہب پر اس وقت تک قائم تھے، جب امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھتے ہیں، ساری کفر کی گھٹائیں چھٹ جاتی ہیں، آپ کے قدموں میں حاضر ہو کر آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے آپ کے مریدوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔
جنہیں رب اور اس کے رسول کی بارگاہ سے نمازا جائے نا، وہ بڑے مقام و مرتبے رکھتے ہیں۔